بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نوجوان ہے، یہاں پچھلے سال لاہور میں آئے بھی تھے، عبد الرحیم گرین نام ہے ان کا، انگلش ہیں، مسلمان ہوئے، وائٹ ہیں، بہترین مسلمان۔ پچھلے سال لاہور تشریف لائے تھے، میں ان کو لایا تھا یہاں۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، میں مسلمان ہوا، میرے والدین دونوں عیسائی تھے، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، بہت میں نے ٹرائی کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی، نہ میں نے سوچا بس کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنا رویہ اپنے والدین کے ساتھ عملاً بہترین نہ بناؤں۔ تو یہی کچھ ہوا، میں والد صاحب کے پاس بیٹھا، ان کو دبایا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، لا دیتا، کھلاتا، حتیٰ کہ پخانہ لے جاتا، وہاں ان کا استنجا کرتا، ان کی گندگی صاف کرتا۔ والد دیکھ رہا ہے کہ یہ بیٹا کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ کون اس کو سمجھا رہا ہے کہ اتنے پیار اور محبت سے۔ والد بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ اپنے رویے کو بالکل جب بدلتے ہیں تو آخر باپ بیڈ پہ لیٹے لیٹے یہ کہتا ہے، بیٹا جس دین کو تم نے اپنایا ہوا ہے، اگر یہ اسی کی تعلیمات ہیں تو میرا دل مانتا ہے کہ میں بھی اس دین کو قبول کر لوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تو کلمہ پڑھا دیا، اور وفات والے دن ہی اتفاق ایسا کہ کلمہ پڑھا ہے، 2 گھنٹے کے بعد والد فوت ہو گیا۔ یہ وہ بچاؤ ہے جس کی فکر اس نوجوان کو تھی کہ میں تو مسلمان ہو گیا، میرا والد اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو زندگی بھر مجھے افسوس رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب بھی گھر آتے ہیں والدہ ناراض ہو کے بیٹھتی ہے، کہتی ہے بات سنو، تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا کہنا مانو۔ کہا بالکل، تو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ان کو، ہر وقت جا کے بیٹھتے ہو، ان کی باتیں کرتے ہو، چھوڑو اس اسلام کو، وہی دین کو اپناؤ جو ہمارا پہلے سے تھا۔ بیٹا کہتا نہیں اماں ایسا نہیں ہو سکتا، بڑے پیار محبت سے کہتے ہیں۔ آخر ماں کو اتنا غصہ آیا کہ ایک دن ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ چھوڑا تو بس یاد رکھو، نہ میں کھاؤں گی، نہ نہاؤں گی، نہ بالوں میں کنگھی کروں گی، اور اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ اور ماں کو پتا تھا کہ بیٹے کی میں بہت بڑی کمزوری ہوں، کہ بیٹا مجھ سے دل کے اندر سے محبت کرتا ہے اور میرا ہر کہنا مانتا ہے۔ اور جب اس نے یہ کہا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا، کچھ نہیں کہا والدہ کو، خاموشی سے دروازہ بند کیا، مسجد آ گئے، اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ بڑے غمگین بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا، بس میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ کوئی شکوہ نہیں کیا، بس اتنا کہا۔ آپ نے بیٹھے کھڑے کھڑے وہیں دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، بس آپ نے اتنا کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کے بارے میں ایسی قبول ہوئی کہ سیدنا ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی دعا اللہ ضرور سنے گا۔ مسجد سے نکلے، گھر آئے تو دروازہ بند تھا،
اندر سے نہانے کی آواز آ رہی تھی. انتظار کیا. ماں نے دروازہ کھولا اور کھول کے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا میں تمہارے رسول محترم کے پاس جانا چاہتی ہوں کہ جس دین نے تجھے یہ سمجھایا کہ اپنی ماں کا یوں احترام کرو، اس کا یہ کہنا مانو، میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ دین زیادہ بہترین ہے، کیونکہ کوئی آج ایسی ماں نہیں ہے جو اس کو ایسا بیٹا ملا ہو جو اپنی ماں کی اتنی عزت کرتا ہو اور اس کا اتنا خیال کرتا ہو. مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خوشی سے آئے، اسلام انہوں نے قبول کیا. یہ وہ رویے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں اولاد کے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم نے کس طرح رہنا ہے، کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو دیکھیے اس کے کتنے بہترین نتائج نکلتے ہیں. اور انسان اپنے غصے کو ہر وقت اپنے اندر رکھ کے یا خدا نہ خواستہ زبان سے کبھی کبھی گستاخی کر لے والدین کے حق میں اور اس طرح کے الفاظ بول دے تو سوچئے کیا ہوگا اس کو. اللہ کا حکم بھی پامال کیا، ناراضگی الگ مول لی، والدین کو دکھ الگ پہنچایا. کیا ملتا ہے؟ کوئی سکون نہیں مل سکتا ایسے کام سے. تو اسی وجہ سے فرمایا وَإِنْ حَرَصَ عَلَيْكَ أَن تُتَابِعَهُمَا عَلَى دِينِهِمَا إِذَا كَانَا مُشْرِكَيْنِ فَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُمَا، یعنی جب والدین مشرک ہوں اور ان دونوں کی خواہش ہو کہ تم بھی ان کے دین کی پیروی کرو تو ایسی صورت میں تم خود بھی بچاؤ اپنے آپ کو اور ان کو بھی آگ سے بچاؤ. اس سلسلہ میں ان دونوں کی بات بالکل نہ مانا، کیونکہ تم سب کو قیامت کے دن میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. چنانچہ میں ان دونوں کے ساتھ تمہارے حسن سلوک اور تمہارے صبر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنے کی تمہیں جزا دوں گا. ایک تو حسن سلوک کی جزا اللہ دے دے گا، دوسرا ہے کہ اپنے دین پر صبر سے تم ڈٹے رہے، ان کا کہنا نہیں مانا، کوئی کفر والا کام نہیں کیا، شرک والا کام نہیں کیا. پھر وَأَحْشُرُكَ مَعَ الصَّالِحِينَ، اور میں تمہیں کل قیامت کو نیک لوگوں کی جماعت میں اسے اٹھاؤں گا. لا فی زمرتی والدیک، نہ کہ تمہیں تمہارے والدین کی جماعت سے اٹھاؤں گا، نیک لوگوں کی جماعت میں. وَإِن كُنْتَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا، بلکہ اگرچہ تم دنیا میں سب سے زیادہ قریب ترین لوگوں کے مقابلے میں تم اپنے والدین کے قریب تھے، لیکن قیامت کے دن آدمی کو اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی، یعنی دین کی محبت. المرء مع من احب، تو دین کی محبت اس کو بس غالب آئی. والدین کی محبت جو شرک کی تھی وہ غالب نہیں آئی. اور پھر جس سے انسان محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کو اس کے ساتھ ہی اس کو اٹھائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دین، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، یہ محبت جب اس کے دل پر غالب آئی تو اللہ ایسے شخص کو انبیاء کرام کے ساتھ کیوں نہ اٹھائے، یہ انہی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ کیوں سختی کرتا ہے. یہ بڑی آزمائش ہے. وجہ یہ ہے کہ ادھر جوان ہے اور والدین بوڑھے ہو گئے. جوانی کا جوش، اپنے کام پہ بڑا مان اور اپنی صلاحیتوں پر بڑا مان، اور والدین کے جو تجربے ہیں ان کو یہ سمجھنا یہ پرانے ہیں، یہ آج کے حالات سے واقف نہیں ہے. کو ٹھیک ہے، سب کچھ نہیں ہوتے، وقت بدل رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بیوقوف سمجھا جائے، ان کا نصیحت کی ناقدری کی جائے. انسان سن لے، ہو سکتا ہے اس نصیحت میں کوئی نہ کوئی پہلو اس کی خیرخواہی کا ہو، وہ اس کو کام آ جائے اور واقعی کام آتا ہے. یہ بڑی آزمائش ہے کہ انسان ادھر طبیعت کے جوش میں ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور ادھر والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. اب کیا کر سکتا ہے انسان؟ والدین کیا کر سکتے ہیں؟ والد جوان ہو پھر بندہ بول کے دکھائے، لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی فکر ہوتی ہے، تو بس اب جو ہے برداشت کرنا ہے، نصیحت کر سکتے ہیں. تو یہ وہ آزمائش ہے جس میں اللہ تعالیٰ جوان اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ جو بوڑھے ہو چکے ہیں
اور تم جوان ہو تو دنیا میں ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزر بسر کرنا ہے، غلط طریقے سے نہیں، اور یہی اچھا طریقہ ہے۔ حضرت ابو بکر الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو فقالا، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہمیں فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں، یا کبیرہ گناہوں میں سب سے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ ثلاثاً، آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کو متوجہ بھی کیا، اور جو مسئلہ بتانے چلے ہیں اس کی اہمیت بھی لوگوں کو بتا دی کہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ یہ گناہ ہے۔ اب سن لو وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کا مفہوم بھی ذرا تھوڑا سا آسانی سے سادگی کے سب سمجھنے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ٹائٹلز ہیں جو 99 نام ہم جانتے ہیں نا، الرحمن، الرحیم، الواحد، القہار، الغفار، الست، یہ سارے جو نام ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، قرآن مجید کے شروع میں بھی لکھے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ٹائٹلز ہیں، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جیسے مثلا میں، نام میرا اگر ادریس ہے تو دوسرا ہے کہ میرے ٹائٹل یہ ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں یا میں ایک ٹیچر ہوں، یہ ٹائٹل ہے، اور یہ ٹائٹل کو ذات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور اس کے ٹائٹل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح کسی اور کو سمجھنا یہ بھی شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے ہے ویسے ہی کسی اور کو سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا یہ ند بنانا ہے، ند، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کا ند نہ بناؤ، اللہ جیسا کوئی اور مت سمجھو، تو یہ بھی شرک ہوگا۔ اور پھر صفات جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، وہ نام جو ہے نا ان کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ٹائٹلز ہیں ان ٹائٹلز میں اللہ تعالیٰ پورا با اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے جو اس نے کہا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں تو واقعی وہ مہربان ہے، اگر وہ کہتا ہے میں رحیم ہوں، رحمت کرتا ہوں، تو واقعی وہ رحمت کرتا ہے۔ لیکن کوئی اور مہربان اگر ہو سکتا ہے تو وقتی ہو سکتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے کتنی مہربان ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ماں اپنے بچے کو لگا بھی دیتی ہے، اب یہ رحم اس کے دل سے نکل گیا، پھر جب بچہ روتا ہے تو پھر وہی رحم آ جاتا ہے، پھر بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو چپ کراتی ہے۔ تو یہ رحم ماں کے پاس ہے مگر کنٹرول نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو رحمت ہے یا رحم ہے، مہربانی ہے، وہ پوری کنٹرولڈ ہے۔ تو جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ کے ہیں ان ٹائٹلز میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے کہ جو اختیار اللہ کے پاس ہیں وہ اختیار کسی اور کے پاس بھی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور جو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اسی طرح کسی اور کو سمجھنا کہ یہ بھی اللہ ہی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ تو یہ دونوں کو کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر کبائر ہے۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین، انسان اپنا بچپن سوچے کتنا میں کمزور تھا، کتنی محبت دی میرے والدین نے مجھے، کتنا میرا خیال کیا، کس طرح محنت کی، کس طرح میرے فکر میں رہے، کس طرح مجھے پالا پوسا، میرے مستقبل کو بنانے کے لیے کیا کچھ والد نے اور والدہ نے قربانیاں دی۔ انسان اتنا بھی سوچے نا، کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو احسانات والدین نے کیے ہوتے ہیں، ایک نافرمانی کر کے سب پر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، پانی بہا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی قدر نہیں ہے آپ کی محنت کی۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر تیسری بات آپ فرماتے ہیں وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی۔ زور سے مراد ایک جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹ گھڑ لے اور کہے کہ یہ سچ ہے۔ مثلا کوئی بت بنا لے اور کہے یہ خدا ہے، یہ بھی زور ہے۔
یہ زور ہے. خود جھوٹ گھڑا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے, کہتے ہیں یہ خدا ہے, حالانکہ جھوٹ ہے, جھوٹا خدا ہے, خود گھڑا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو ایسی اس کی شہادت دینا کہ میں اس کو مانتا ہوں یہ واقعی خدا ہے, یہ بھی جھوٹ, یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح شہادت الزور کا ایک مطلب یہ بھی کہ جھوٹی گواہی دینا, کہ انسان یہ کہے ہاں جی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہوا ہے, اور جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. تو یہ 3 آپ نے فرمائے ہیں. اور وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئن, جب رسول محترم اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. فجلسا, پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فما زال یکررها, تو آپ مسلسل یہی تینوں الفاظ ریپیٹ کرتے رہے. حتی قلنا, حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دل میں کہا لیتہ سکتا, کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. یعنی آپ اتنے بے چین ہیں, اتنا شوق رکھتے ہیں کہ مسلمان کم از کم کبیرہ گناہوں کو اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا اس سے. تو یہ بہرحال بڑی اہم چیز ہے. اس کو بھی ذرا میں اکثر سختی جب آتی ہے دلوں میں تو پھر ایسی صورت میں والدین کے بارے میں انسان وہ جو ان کے حقوق ہیں وہ پوری طرح ادا نہیں کر پاتا, اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آ جاتی ہے. پھر تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہم کل کریں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بے لوث محبت ہو, بے باک صداقت ہو, بے لوث محبت ہو, بے باک صداقت ہو.